متع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه إلى آخره أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا بنائی ہے تو آخرت بھی بنائی ہے، اور اس آخرت سے پہلے قیامت بھی ہے، اور قیامت نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کا، جس سے آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کا منظر پیش کیا کہ جب وہ سور پھونکی جائے گی تو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جیسے نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات یہ قیامت والے دن ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، ان میں سے آج کچھ چھوٹی نشانیاں وہ میں آپ کو بتلاؤں گا، اور پھر اگلے درسوں میں انشاءاللہ اہم موضوع اس عنوان پر کہ دجال کی آمد، دابۃ الارض زمین سے جانور کا نکلنا، حضرت مہدی کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، دجال کا فتنہ کرنا، یہ ساری انشاءاللہ جب تک امید ہے کہ گلہ بھی ساتھ دینا شروع کر دے گا، تو آج اس کی ابتدا کرتے ہوئے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی علامات کو کچھ بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، جو بات بھی فرمائی اللہ نے وہ پوری کر کے دکھائی۔ کچھ علامات تو وہ ہیں جو ہو چکی، ان کا تذکرہ بھی بیچ میں آئے گا، کچھ وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بالکل قریب کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جن کا ظہور ہو جائے۔ سب سے پہلی نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، یہ قیامت کی سب سے بڑی ایک نشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خود نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں قریب آئیں۔ یہ دو انگلیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں قریب آئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس کے بعد کسی نئے نبی کا نہ آنا، تو یہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور انسان کی قیامت تو اس وقت شروع ہو جاتی ہے کہ جب اس کی موت آ جائے، بس اس کا سلسلہ تو اسی دن سے شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ الساعہ یہ لفظ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے، ان زلزلۃ الساعہ، اور ساعہ کا لفظ موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قیامت، ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا تو فرمایا اس بچے کے بوڑھے ہونے سے پہلے ہوگی۔ تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس بچے کے بوڑھے ہونے سے پہلے تو مر جائے گا تو تیری قیامت تو یہیں سے شروع ہو جائے گی۔ حساب کتاب کا شروع ہونا، نیک ہو تو آدمی کو جنت کے مناظر دکھائے جائیں گے، اگر برا ہے تو جہنم کے مناظر دکھائے جائیں گے۔ کچھ نشانیاں وہ جو ہو چکی، جیسے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس امت پہ ایک ظالم لوگ مسلط ہوں گے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ تاتاری اور ہلاکو جو آئے تھے جنہوں نے امت کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ایک علامت یہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگ حجاز کے اندر نکلے گی، اور بہت بڑی آگ ہوگی، اور وہ آگ
7ویں ہجری کا کہتے ہیں 700 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئی، اور اتنی سخت آگ کہ پورا ایسا لگتا تھا کہ وہ آگ کا شہر ہے۔ اور وہ آگ کے بارے میں ایک جگہ یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں نہیں آئے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سچائی اور اس کی باریکی کو ذرا غور کریں کہ اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں وہ آگ اتنی خطرناک کہ مدینہ منورہ کے اندر لوگ رات کو کام کیا کرتے تھے، اس کی روشنی اتنی تھی، اور اتنی خطرناک آگ کہ پہاڑ کو پھیلتی جا رہی تھی، پورا شہر آباد ہو گیا تھا آگ کا۔ پہاڑوں کو اس نے جلا دیا، پتھروں کو اس نے پگھلا دیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی حدود کے لیے جو پتھر رکھے ہوتے تھے، اب وہ پتھر تو تھوڑا موٹا ہوتا ہے نا، تو اب جب کسی جگہ پتھر رکھا جائے تو آدھا پتھر حدود میں آتا ہے، آدھا حدود سے باہر آتا ہے۔ واہ میرے نبی، جب وہ آگ پھیلتے پھیلتے مدینہ منورہ کے ان پتھروں کی حدود پہ گئی تو جو حدود پتھر کی مدینے سے باہر کی تھی اتنے حصے کو تو جلایا، لیکن جو پتھر کا حصہ مدینہ منورہ کے اندر تھا اسے وہ آگ نہیں جلا سکی۔ اور آس پاس آگ ہونے کے باوجود مدینہ منورہ کی ہواؤں کو اللہ نے ٹھنڈا رکھا۔ ایک تو ہوتا نا کہ وہاں کی تپش یہاں تک آئے، سامنے آگ جل رہی ہے، مدینے کی حدود میں بھی سامنے نظر، حدود سے باہر بھی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن وہ آگ مدینہ منورہ کو اثر انداز نہیں کر پا رہی، اور وہاں کی ہوائیں بھی ٹھنڈی، اور تقریباً 2.25 مہینے تک یہ آگ جلتی رہی۔ یہ علامت جیسے پہلے ہو چکی، ایسے ہی یہاں حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ علامات بتلائی ہیں قیامت کی، تو ان میں سے یہ علامات جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اتَّخِذَ الْفَيْءُ دِوَلًا، کہ جب غنیمت کو ذاتی مال بنایا جانے لگے، مال غنیمت کو یا بیت المال کے جو مال ہے اس کو دیکھ لیں، ذاتی مال بنایا جا رہا ہے۔ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹا جائے، یعنی امانت کا خیال نہ رکھا جائے۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے ہر ایک آدمی گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ امانت میں کیا خیانت نہیں کر رہا۔ آج ہر سرکاری غیر سرکاری دفاتر کے اندر مال کا غلط استعمال نہیں ہو رہا، یہ امانت تھی۔ ایک حضرات صحابہ کرام کا زمانہ تھا کہ اگر چراغ جلاتے ہوئے ذاتی بات کرنے لگ رہے ہیں تو چراغ بھی حضرت عمر نے بجھا دیا کہ بھائی اس میں تیل بیت المال کا جل رہا ہے، اور ابھی تک میں حکومت کا خلافت کا کام کر رہا تھا، لیکن اب ہم آپس میں بات کرنے لگے تو اتنی دیر جو چند قطرے تیل جلیں گے اس کی پوچھ اللہ نہ کر لیں۔ ہم دیکھ لیں ہماری یہ حال ہے کہ ہم کس طریقے سے امانت کے اندر خیانتیں کر رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مسجد کا پنکھا ہے، چلتے ہوئے ہم چھوڑ کے چلے گئے، اتنی توفیق نہیں ہے کہ یار چلو بند کر دیں، یہ امانت میں ایک طریقے سے خیانت ہے۔ ابے کوئی بات نہیں، چلتا رہے گا۔ ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے نا، دیکھو نا، ہم تو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اگر، تو اس گھر کی ایسی تیسی کر کے نکلتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے نے اگر ہمیں کرائے پہ دیا امانت کے طور پر ہے تو اس کا خیال رکھے ایسے جیسے اپنا گھر ہے۔ کوئی بزرگ کا ہے واقعہ ہے، کام کر رہے تھے، سیاہی تھوڑی سی پھیل گئی تو چونا تھوڑا سا وہاں سے کھرچ کے ادھر سیاہی پہ رکھا کہ وہ چوس لے اور سیاہی پھیلے نہ، تو پھر جو ہے اس کو ان کی فکر لاحق ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ یعنی اتنے زیادہ یہ محتاط لوگ تھے کہ اتنا سا چونا جو کھرچ لیا تو اس کی بھی پوچھ یہاں پر ہم سے نہ ہو جائے۔ اور ہمارا حال دیکھ لیں، جو ہماری استعمال میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ہم کیا سے کیا حل کر کے رکھتے ہیں۔ تو امانت میں خیانت کی جانے لگے گی۔ اور وَنُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ،
اور دین حاصل کیا جانے لگے گا مال کمانے کے لیے، یعنی دین کو پھیلانے کی نیت سے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور یہ تو بہت خطرناک کام ہے۔ اور کتنے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ دین کے نام کے اوپر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، اور اصل میں وہ دیندار نہیں ہوتا۔ کسی نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت کوئی طالب علم چپل میری چوری کر کے لے گیا، تو حضرت نے فرمایا طالب علم چور نہیں ہوتا، چور طالب علم کے لباس میں آتا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو جو دین کے نام پر جو لوٹتے ہیں، اتنی حیا کرنی چاہیے کہ کم از کم دین کا تو میں خیال کروں، دین کی نسبت کی تو لاج رکھوں۔ ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سنانے لگے ایک دن کہ ان کی مسجد میں ایک بہت سیٹھ آدمی بھی نماز پڑھتا تھا، کسی نے انہیں تاڑ لیا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بندہ دیندار ہے، آ کے ان کے پاس پیچھے آ کے بیٹھا اور سلام پھیرا۔ جب انہوں نے نماز کا ملے کہا جی بس آپ سے ملنے آیا ہوں فلاں جگہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں نظر آئے ہیں اور کہا کہ فلاں جگہ پہ میرا ایک امتی اسے سلام کہہ دینا۔ اب ان کی تو حالت غیر ہو گئی کہ حضور کا سلام آ گیا، اب جی میں سلام دینے آیا اور میں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا ایسے سے ایسے جانے دوں گا تمہیں، میرے گھر چلو تمہیں کھانا کھلاؤں گا، تم نے اتنا بڑا کام کیا، تمہارے ذریعے سے اللہ کے نبی نے مجھے سلام دیا ہے۔ اب اسے پتہ تو تھا آگے میں نے کیا چال چلنی ہے، کرتے کرتے تعارف ہوا کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس نام پر جو ہے اس نے 75 لاکھ روپے دیے، اور بعد میں پتہ چلا سب فراڈ تھا، کوئی بھی اس جگہ میں مدرسے کا نام نمود بھی نہیں ہے۔ تو دیکھو بے حیائی یہ کہ جب آدمی بے ایمانی پہ آئے تو نبی کا نام لے کے بھی لوٹتا ہے، اسے نبی سے بھی حیا نہیں آتی، اور جب حیا دل میں آ جائے اور فکر ہو تو فقیر آدمی بھیک مانگ رہا ہے یورپ میں، اور وہاں سے ایک عیسائی جوڑا گزرا، اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور ان کو دیا، اور فقیر کو دے دیے پیسے، چلے گئے۔ اب سب ان کو یہ نہیں پتا کہ جیب کے بجائے وہ والیٹ نیچے گر گیا ہے۔ اس فقیر کی نظر تھوڑی دیر بعد پڑی، اس نے کہا کہ یار اس میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جوڑا یہاں سے گزرا تھا، انہوں نے یہ والیٹ نکالا تھا اور مجھے پیسے دیے، اس نے وہ لے کے رکھ دیا۔ اتفاق سے دوسرے تیسرے دن اچھا دیکھتا تھا وہ فقیر کے وہ بندے نظر آئیں، ایک دو دن بعد وہ وہاں سے ان کا گزر ہوا، اس نے پہچان لیا کہ بھائی یہ اس دن آپ کا والیٹ گر گیا تھا۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا وہ پیسے دینے والے عیسائی تھے۔ اس فقیر کو کہا اگر تم یہ رکھ بھی لیتے تو ہمیں کیا پتہ تم نے لیا، تم نے رکھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا فقیر ضرور ہوں لیکن بے ایمان نہیں ہوں، میرے دل میں آیا لیکن خیال آیا کہ کل قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام کے تم امتی ہو، اور اگر عیسیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے یہ مدعا پیش کر دیا کہ آپ کے امتی نے میرے نام لینے والے امتیوں کے پیسے کیوں ناجائز طریقے سے قبضہ کیے تھے، تو قیامت کے دن میرے نبی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے میری وجہ سے، تو میں اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے یہ تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ آدمی جب یہ سب سے خطرناک کام یہ ہے کہ دینداری کے لبادے میں کوئی بیوقوف کسی کو بنائے، اور ایسے بہت سارے ہیں، اور یہ دیندار نہیں ہوتے، یہ مولوی نہیں ہوتے، یہ بے ایمان ہیں، یہ دین کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لبادہ کیا پہنا ہوا ہے اور اندر سے کیا ہے یہ اللہ ہی کی پناہ۔ کم از کم اس بے روپیے سے کوئی سبق حاصل کرے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بے روپیہ کئی روپ بدل کے آتا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر اسے پہچان لیتے تھے۔ اورنگزیب نے کہا کہ تو جس روپ میں بھی آ تجھے میں پہچانوں گا، اور اس نے کہا ایسا روپ دھاروں گا نا کہ پہچان بھی نہیں سکو گے، اور اس نے کہا کہ ایسا روپ دھارتا ہے نا تو 100 شرفیاں تجھے انعام میں دوں گا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے بالکل لاپتہ رہا، جنگل میں درویشوں کا روپ لیتا دھار کے بیٹھ گیا۔ اب جناب جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے دیکھتے کوئی ولی ہے، جاتے اس سے دعائیں کرواتے ہیں اور یہ اور وہ،
اس کی شہرت پھیل گئی۔ اورنگزیب کے دل میں تو علماء اولیاء کی محبت تھی، اسے بھی پتہ چلا کوئی درویش ہے، وہاں پر آیا اور اورنگزیب نے اسے 1000 اشرفیوں کا تھیلا دیا، یہ آپ کے لیے ہدیہ لائے ہوں۔ اس نے کہا ہٹاؤ، ہم فقیروں کو دنیا کی محبت دل میں ڈالتے ہو، نہیں چاہیے، نکال دو اس کو، یہ دنیا میرے دل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ غصے نہ ہو، یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ اس نے کہا نہیں، کیا کام ہے؟ کہا جی دعا کرانی ہے۔ اچھا جی دعا کروا دی، اچھا جاؤ، آئندہ دنیا شنیا میرے سامنے نہیں لانا، ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں۔ اب جب اورنگزیب اپنے دربار میں گیا تو یہ بے روپیہ اس کے یہاں پہنچا اور کہا، آخر روپ دھار لیا نا، دیکھا پہچانا ہی نہیں تم نے، وہ میں ہی تو تھا، لاؤ میری 100 اشرفیاں۔ اورنگزیب نے کہا یار ایک بات مجھے بتا، اس ٹائم میں 1000 دے رہا تھا تو وہ لے لیتا نا، اب 100 کے چکر میں آیا ہے تو وہ 1000 دے رہا تھا۔ اور اس نے کہا بادشاہ اورنگزیب بات سنو، میں لے لیتا لیکن قیامت تک لوگوں کا اولیاء پر سے اعتماد اڑ جاتا کہ وہ یوں دنیا کے مار بھوکے ہیں اور وہ یوں دنیا کے لالچی ہیں۔ میرے دل میں آیا لیکن میں نے ان اللہ والوں کی لاج رکھنے کے لیے وہ پیسے نہیں لیے، ورنہ میں وہ لے لیتا۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو یوں دینداری کو بدنام ہونے سے یوں بچاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، دین کو جو ہے وہ دنیا کے مفاد کے لیے کمایا جائے گا، اور آج یہ بہت جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے دینداری ہو صرف اسلام کی بقا کے لیے، اپنے حلال و حرام کو پہچاننے کے لیے، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اگلی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی کہ وہ اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، کہ لوگ اپنی بیوی کی فرمانبرداری کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے۔ اور آج دیکھ لیں یہ وہ علامات ہیں جو تقریباً ہو گئی ہیں کہ بیوی کی فرمانبرداری پر ماں کو دھکے دے کے نکالنے والے ہم نے دیکھے ہیں، ماں کو دھتکارنے والے ہم نے دیکھے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ماں کے حقوق پر آؤ تو بیوی کو بھی بھول جاؤ، جو حقوق ماں کے وہ ماں کو دو، جو بیوی کے بیوی کو دو۔ طریقہ ہو، بعض گھرانوں میں بیلنس برابر کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو بھائی بیوی سے کمٹمنٹ اکیلے میں کر لو کہ بھائی کبھی اماں کے سامنے میں ڈانٹ بھی دوں، یہ بھی کر دوں، وہ اوپر سے ہوگا، ناراض نہیں ہونا۔ اس طریقے سے آدمی کوئی بیلنس برابر کرنے کے لیے کوئی ہیلا، کوئی طریقہ تو کرتا ہے نا۔ اور ہم جب ماں کی طرف آتے ہیں تو وہ اتنا کہ بیوی کے حقوق گئے، بیوی کی طرف آئے تو پتہ چلا ماں کے حقوق گئے۔ ایسا نہ ہو، جو ماں کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ اس پر میں پہلے بھی تفصیلی بات جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ اب ایسا نہ ہو کہ بیوی کے چکر میں ماں باپ کو بالکل ہی چھوڑ دیں، اور ایسے کروانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو بیویاں اپنے شوہروں کو ان کے ماں باپ سے دور رکھنے کے لیے کہتی ہیں، کہ اگر بعض دفعہ ایسی بھی عورت ہوتی ہے کہ اگر ایک بچہ اپنی ماں کے پاس باپ کے پاس تھوڑی دیر آ کے کام سے بیٹھ جاتا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اگر اپنی ماں باپ کے لیے کوئی جوڑا کپڑوں کا لے آیا، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا میں ابھی ایک فزیکل کی بات آپ کو بتاؤں گا، اگر کسی میں عقل ہوگی نا تو آئندہ وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ اب اگر یہ شوہر نے ماں باپ کے تھوڑا پیسہ خرچ کر دیا، ان کے لیے گرمی ہے، کبھی روم کولر لے آیا، کبھی پنکھا، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، منہ بنا ہوا ہے، منہ چڑھا ہوا ہے۔ اور اس ظالم کی بچی کو اتنا نہیں پتا کہ یہ جو تو مزے کر رہی ہے شوہر کے پیسوں پر، تو چاہتی ہے کہ یہ مزے کرتی رہے، اور یہ شوہر کے وجہ سے تجھے مال تھوڑا بہت جو مل رہا ہے، جو آسائشیں ملی ہیں ملتی رہے۔ اگر چاہتی ہے تو پھر اس کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے دے، اور اگر نہیں چاہتی، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، تیرے شوہر کے رزق کو اللہ تنگ کرے گا یا نہیں؟ تیرے شوہر کی روزی کو اللہ تنگ کرے گا یا نہیں؟ تیرے شوہر کی روزی اللہ تعالیٰ کیا پتہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اسے محتاج نہ کر دیے جائے، اس کی رزق کی تنگی اور ہوتی ہے۔
اب جب اس کی رزق کی تنگی ہوگی اب کر مزے ذرا، اب کر آسائشیں، اب لا اچھے جوڑے اپنے لیے، اب لا پھر میک اپ کا سامان، اب لا پھر اپنے مزے کے لیے کر، یہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس نے تو ماں باپ کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اس کے مال دولت میں کمی آئے گی، اس کی رزق تنگ ہوگا، اس کا ہاتھ تنگ ہوگا، یہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ جب شوہر مصیبت میں مبتلا ہوگا تو بیوی پر اس کا اثر پڑے گا یا نہیں؟ بھائی اس کو تو کہو کہ ماں باپ کی اور خدمت کرو، ان کے صدقے اللہ تجھے بھی دے گا، ان کو بھی دے، میں بھی مزے کروں گی۔ لیکن یہ بات تو تب ذہن میں آئے گی نا جب اندر ایمان ہو، جب اندر دین ہو، جب یہ پتا ہو کہ میرے نبی نے جو فرمایا ایسا ہوگا، اور میرے نبی نے جو فرمایا ہے والدین کے حقوق کرو، ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اور زیادہ فراوانی رزق میں عطا فرمائیں گے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ مجھے اتنا زہر لگتا ہے اور تیر لگتا ہے جو آ کر یہ کہتے ہیں حضرت ہم نے تو بہت اپنے ماں باپ کے لیے کیا، لیکن وہ جو ہے نا ہماری اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بابا نہیں ہے، اگر کیا ہے تو اپنی آخرت کے لیے کیا ہے، چپ ہو جاؤ، احسان نہ جتاؤ، کم از کم ماں باپ کے معاملے میں احسان نہ جتاؤ، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں نا، ایک بزرگ کے پاس کوئی آیا اور کہا حضرت ہمیشہ میں نے اپنے امی ابا کو جو مانگا ہے انہوں نے میں نے دیا، پھر بھی ان کے گلے شکوے ہی رہتے ہیں حضرت بس۔ حضرت نے ان سے کہا یہی تو تمہارے اندر کمی ہے اور یہی تو تمہارے اندر خرابی اور کوتاہی ہے کہ تم کہتے ہو ہمارے اماں ابا نے جب جو چیز کا مطالبہ کیا ہم لے کر آئے۔ اللہ کے بندے، کام کی بات تو تب ہوتی، مزہ تو تب آتا، ان کے کہے بغیر تم ان کے لیے کچھ لے کے جاتے تو پھر دیکھو وہ گلہ کرتے، پھر دل سے آہیں نکلتی ہیں، پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں، پھر دل سے ماں باپ کے ہاتھ جو اٹھتے ہیں نا، پھر دیکھو آسمان کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کمال تو یہ ان کے کہے بغیر لاؤ، اگر وہ مطالبہ کرتے رہیں 2-3 بار یہ لے آؤ یہ لے آؤ تو تنگ آ کے آدمی لے ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ کہ پتہ ہے گرمی ہے، اچانک میں اپنے اماں ابا کو سرپرائز دوں، یہ جی میں آپ کے لیے روم کولر لے آیا ہوں، یہ جی میں اپنے آپ کے لیے یہ لے آیا ہوں، یہ بھی بھائی سردی ہے چلو بھائی اچھا سا ایک نیا کمبل لے کے یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے ہمارا پیسہ جا رہا ہے، لیکن جا نہیں رہا ہوتا، یہ ڈھیروں سارا آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ سے بھی کاروبار کرنا سیکھو، اللہ کو بھی یہ پارٹنر بنانا سیکھو، اور وہ پارٹنر یوں بنایا جاتا ہے کہ اپنے معاملات میں ان جگہوں پہ فراغ دلی سے خرچ کرو جہاں وہ چاہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو میں دوں گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ بیوی کا فرما بردار اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا۔ اور یہ آج کل جو ہے یہ بیماری تو بہت زیادہ ہے، ایسا نہ ہو ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بیوی ہوتی ہے، جو اس کے حقوق ہیں وہ کرو، جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ اور فرمایا کہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوستوں کو تو گلے لگائے گا اور ابا کو دور کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوستوں کے ساتھ تو رویہ دیکھو تو بڑا اچھا، گھر میں آ کے ابا سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، دوستوں کے سامنے تو جناب بہت ہی بااخلاق، اور ابا کے سامنے بات کر رہا ہے ایسے جیسے کھانے کے لیے جا رہا ہے، جیسے ان پر حملہ کر دے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ گھروں میں جو عورتیں جب بات کرو اس سے تو کہتی ہیں اب بھائی دنیا ہماری تعریفیں کرتی ہے ہمارے اخلاق کے، آپ کے اماں ابا اگر نہیں مانتے تو ہم کیا کریں، فلاں جگہ نہیں مانتے تو وہ بابا وہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، ان سے سال میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے۔ اگر میری کسی سے سال میں ایک بار ملاقات ہو اور وہ یہ کہے کہ بڑے بااخلاق ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ کہ جن کے ساتھ روزانہ ملنا جلنا ہوتا ہے وہ تعریف کریں، اپنے قریبی کہیں کہ یہ اخلاق والے ہیں، پھر معاملہ بنتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نا کتوں میں بڑی وفا ہوتی ہے، فرمائے یہ تو کتوں میں وفا ہوتی ہے، غیر جنس سے وفا کرتے ہیں نا، اپنی جنس سے وفا کریں تو کمال ہے۔ اپنی جنس کا تو حال یہ کہ ایک کتا دوسرے محلے میں آ جاؤ دیکھو کیسے اس پر حملہ کرتے ہیں باقی کتے۔ کمال تو یہ تھا کہ اپنی جنس سے اپنے قریبیوں سے اخلاق میں پیش آتے،
دوسرے دور والوں سے اخلاق میں پیش آنا یہ کون سا کمال ہے؟ تو ایک نشانی یہ بتلائی، اور ایک نشانی بتلائی وظاہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور بلند ہو، یہاں باتیں ہو رہی ہیں، وہاں شور ہو رہے ہیں، وہاں جناب ادھر دیکھ لینا۔ یہ شور کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کی ٹون بج گئی موبائل کی، ایک وہاں سے بولے گا، ابے شرم نہیں آتی، نماز کے ٹائم بھی بند نہیں کرتے؟ ایک چاچا وہاں سے بولے گا، ایک وہاں سے بولیں گے، ایک وہاں سے شروع، پہلے ایک ٹون بج رہی تھی، اب ماشاءاللہ کتنی ٹونیں بجنا شروع ہو گئیں۔ خود سوچیں، پہلے ایک ٹون تھی، اب کتنی ہو گئیں؟ ایک شخص دیہاتی نیا نیا مسلمان مسجد میں آیا، اور مسجد ایک جگہ ہی ہوتی تھی، باقی کچھ جگہ چپل اتارنے کی کچی، اب اسے آداب، ابھی نیا مسلمان وہ پیشاب کرنے لگا، صحابہ ایک دم بھاگے کہ اس کو روکیں، اللہ کے نبی کہ رک جاؤ رک جاؤ، اس کو بھی کرنے دو۔ پیشاب کیا، اس کو بلایا، اس کو سمجھایا مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ خدا کی قسم، میں نے اتنا کریم اور اتنا رحیم اپنی دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا جتنا محمد الرسول اللہ کو دیکھا، کتنے پیار سے مجھے سمجھایا، اور اس کی حکمتیں بتائی ہیں محدثین نے کہ ایک تو یہ کہ اب اس نے تو کر دیا، اب تم بھاگتے تو ہو سکتا ہے وہ ڈر کے کہتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو وہ بھی بھاگنا شروع کرتے، تو ایک جگہ پہلے پیشاب ہو رہا تھا، پھر کتنی جگہ چلا جاتا، تو اتنی جگہ پہ پیشاب پھیلانے سے بہتر ہے اب ایک جگہ ہو گیا تو اب یہیں کرنے دو۔ تو ہم بھی یہ کہ پہلے ایک ٹون بج رہی تھی تو بھائی ایک ہی بجنے دو، اتنا سارا کر کے جو ہم اتنی ٹونیں بجانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نہیں، اور پھر مسجد میں دنیاوی باتیں، ایک اتنے زور زور سے گپیں اور اتنے زور زور سے باتیں ہو رہی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ صورتحال یوں ہوتی ہے، اب تو کرسی سسٹم ہو گیا ہے نا، پوری چار دیواری جیسے کوئٹہ وال ہوٹل پہ ابھی ہم چائے لائیں گے، چاروں طرف سے بیٹھیں گے اور کرسیاں بنی ہوئی ہیں اور کرسی پہ گپے لگ رہی ہیں، اور سناؤ کیسے چل رہا ہے اب کیسا، اور پورا ایک جو ہے نا وہ ڈائننگ ٹیبل کیا کہتے ہیں اس کے کھانے کی جو ٹیبل ہے اس طریقے سے پوری چار دیواری بنا کے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو مسجد کے اندر شور شرابے ہوں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، اور قوم کا جو فاسق ہوگا وہ قوم کے سربراہ بنے ہوئے ہوں گے، جو فاسق ہوگا گناہگار ہوگا وہ جناب قوم کے سردار بنے ہوئے ہوں گے۔ اور آج دیکھ لو پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کا حال کہ جو عیاشی فحاشی میں پڑا ہوا ہے وہ قوم کا بڑا بنا ہوا ہے۔ کوئی ایک نشانی ایسی ہے جو رہ گئی ہو؟ قوم کے فاسق وہ قوم کی قیادت سنبھال رہے ہوں گے، اور جب فاسقوں کے پاس قیادت آ جائے وہ کفار سے جنگ نہیں کر سکتے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَكَانَ زعیم القوم قوم ارذلہم، اور جو قوم کا ذلیل آدمی ہوگا وہ قوم کا عزت دار آدمی کہلایا جائے گا، جو ذلیل ترین آدمی ہوگا وہ عزت دار کے کیوں؟ پیسے کے بل بوتے پر لوگ اس کی عزت کر رہے ہوں گے، وہ چودھری بن گیا ہوگا یا وہ MNA بن گیا ہوگا یا وہ پورا روپ میں آ گیا ہوگا، تو اب جو قوم کے ذلیل لوگ ہیں وہ عزت دار بن کے رہ رہے ہوں گے۔ اور وہ اکرم الرجل مخافت شرہ، اور لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کریں گے۔ یہ بہت عجیب حدیث ہے ویسے کہ کسی کی عزت صرف اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، کہ یار اگر اس کے آگے پیچھے نہیں ہوئے یا اس کو جھک کے سلام نہیں کیا یا اس کو ہم نے کوئی عزت نہیں دی، یہ کوئی انتقامی کارروائی کرے گا، یہ کوئی مسئلہ بنائے گا۔ آج دیکھ لو اگر کوئی کسی کی عزت بھی کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے شر سے بچا جائے۔ محلے میں، خاندان میں بعض دفعہ کسی کو اس لیے عزت دیتے ہیں کہ پتہ ہے اگر اس کے ساتھ ٹسل کی نا، یہ منہ کا گندا آدمی ہے، یہ سب بدنام کر کے رکھے گا اور ایسی ایسی چیزیں 10 لگا کر لوگوں کو بتائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک گریبان کے جھانک کے دیکھے کہ اگر مجھے کوئی عزت کے ساتھ سلام کر رہا ہے تو اس وجہ سے تو نہیں کر رہا کہ میں کہیں شریر تو نہیں ہوں، میرے شر کی وجہ سے تو نہیں کر رہا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے
مرد ہے یا عورت ہے، وہ پھر دیکھ لے کہ کتنے خطرے میں ہیں کہ اس کی عزت صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو آج یہ معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ اور فرمایا وظاہرت القینات والمغازف وشربت الخمور، اور کیا گانا گانے والیاں، پیشہ ور گانا گانے والیاں وہ عام ہو جائیں گی، گلی گلی میں مل جائیں گی۔ پہلے کسی اس زمانے میں تو کوئی ایسی طوائفیں اور فاحشہ عورتیں ہوتی تھیں، اور اب ہر جگہ دیکھیں ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، وہ کتنے جگہ سے مل رہے ہیں۔ اور یعنی اچھا پھر وہ والی بات کہ قوم کے رذیل لوگ قوم کے زدار بن جائیں گے، جو وہ حدیث ابھی اس کی علامت بتائی، آپ دیکھ لینا، کل تک جنہیں کنجر کہتے تھے آج وہ فلم سٹار بن چکے ہیں، کل تک جن کو کیا کہتے تھے آج وہ جناب فلمی ستاروں اور پتہ نہیں کیا کیا لقب ان کو دیتے ہیں، وہ چیزیں مل رہی ہیں، قوم کی ذلیل عزت دار ہیں۔ ابھی جو قوم کا اعزازی ایوارڈ ملا ایک خاتون کو، سنا ہے وہ پتہ نہیں کیا نام ہے، بہرحال کوئی ڈانسر ہے کیا ہے، اسے اعزاز دیا جا رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں، کہ یہ قوم کا ایک بڑا اعزاز جو اسے دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ڈانس بہت اچھا کر لیتی ہے۔ اس جیسا ڈانس کوئی یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ قوم کے رذیل لوگ وہ عزت دار بن کے رہ گئے، شرابی لوگ وہ عزت دار بن کے رہ گئے، اور قوم کے جو عزت والے وہ کیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ علماء کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، ان کی تو ذلتیں ہو رہی ہیں۔ مولوی طبقہ دنیا میں حقیر ترین سمجھا جا رہا ہے۔ آپ کے اس ملک میں اگر پرائمری پاس، جس کو اردو بھی صحیح لکھنا پڑھنا نہیں آتی، وہ پڑھے لکھے طبقے میں آتا ہے، اور یہاں درس نظامی کا فاضل عالم وہ جاہل طبقے میں کہلایا جاتا ہے کہ ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تم اپنے اپنا ایم اے اور بی اے والوں ماسٹرز کو لاؤ، اور یہاں اعدادیہ کے طالب علم کو لاؤ اور کہو لکھنا شروع کریں، رائٹنگ دیکھو دونوں کی کیسی ہے، سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک موضوع الگ بن جائے گا۔ تو یہ شرابیں عام پی جائیں لگیں گی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ کتنے آلات عام ہو گئے ہیں دیکھ لیں، یہ آلات کیسے عام ہو چکے ہیں کہ اب موبائل کی صورت میں تو یہ گانے کے آلات اب ہر جگہ ہی عام ہو گئے ہیں۔ گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، اور جو یہ نشانی ہے نا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت کے بعد والے لوگ پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے۔ اور یہ علامت آپ دیکھ لیں، آج انگوٹھا چھاپ ہے لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ پر لعن طعن ہو رہے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا؟ انہیں تو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، تجھے کتنی آتی ہیں؟ انہیں کیا پتا؟ وہ تو اپنے اجتہاد کرتے تھے، وہ ایسے ہی تھے، یوں تھے۔ وہ فقیہ کہ آج امت کا اکثر طبقہ جن کی تقلید کر رہا ہو وہ جاہل ہے، تو عالم ہے، تجھے سب کچھ پتا، انہیں نہیں پتا۔ قوم کے بعد والے پہلے والوں پہ لعن کریں گے۔ آج یہ بعد میں آنے والے کیا یہ ابو بکر و عمر پر لعن طعن نہیں کر رہے؟ کیا محرم الحرام کے اندر حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان پر لعن طعن نہیں ہوا؟ کیا آج جن کو اپنے ماں باپ کا نہیں پتا کہ اصل کون ہے، وہ کیا آج صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دے رہے؟ ان پر لعن طعن نہیں ہو رہا؟ یہ قیامت کی نشانیاں دیکھ لیں کہ بعد والے پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے۔ اور فرمایا کہ جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، شکلیں بگڑنے کا انتظار کرو، اور پھر زمین میں دھسن جانے کا انتظار کرو۔ یہ علامات اگر پائی جائیں تو پھر ہر وقت اس بات کا ڈر رکھنا چاہیے کہیں اللہ کے عذاب نہ آ جائیں۔ اور وہ عذاب الگ الگ جگہوں کی صورت میں تو آ رہے ہیں، کتنی بستیوں میں سرخ آندھیوں کے طوفان، کتنی جگہوں پر زمین کے دھسنے، کتنی جگہوں پر شکلوں کے بگڑنے، یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے ہر وقت اس ماحول میں کم از کم جب یہ ساری علامات ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں، استغفار ہو، توبہ ہو، دینداری کی طرف آئیں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ کم از کم
اللہ رب العزت کے عذاب سے یہ استغفار بچاتا ہے، یہ توبہ بچاتا ہے، تاکہ اس کے کیا کہتے ہیں عذاب سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ تو میں نے علامات صغریٰ بتائی تھیں، آئندہ کے درسوں میں علامات کبریٰ جو بڑی علامات ہیں قیامت کی انشاءاللہ العزیز وہ سامنے آئیں گی۔ اسی کے تناظر میں یہود و ہنود اور نصارہ کی جو سازشیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔